السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه. اولئک الذین هدی اللہ فبہداہ مقتدہ. ہفتہ واری پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی صحابی رسول حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں. طبقہ صحابہ میں معاویہ کے نام سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، انشاءاللہ تعالی آئندہ ان پر بھی گفتگو ہوگی. آج جن پہ گفتگو ہو رہی ہے وہ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ ہے. آپ کی زندگی میں بھی ہمارے لیے کئی ایک عظیم سبق ہے. کتب احادیث میں آپ کے حوالے سے، آپ کے طریق سے جو روایتیں منقول ہیں، حدیثیں وارد ہیں، ان میں ہمارے لیے بڑے عظیم سبق ہے. جب یہ مشرف اسلام ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے قبیلے میں یہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے شعبہ باز قسم کے لوگ بہت زیادہ پائے جاتے تھے. توہمات کے عقیدے بہت زیادہ پائے جاتے تھے. جب اسلام قبول کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ان کی فراست نے، ان کی دور اندیشی نے، ان کی سمجھداری نے قوم اور قبیلے کے جو عقائد تھے، قوم اور قبیلے والوں کے جو معمولات تھے، جو نظریات تھے، ان کے سلسلے میں کئی طرح کے سوالات ان کے ذہن میں پیدا کیے. اور وہ سوالات حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے. چنانچہ پہلا سوال کیا، کہا کہ اللہ کے نبی دیکھیے، میں ابھی مشرف اسلام ہوا ہوں اور ایک کافر اور مشرک قبیلے سے میرا تعلق تھا. کچھ باتیں مجھے آپ سے پوچھنی ہے، کچھ چیزیں جو میں اپنے قبیلے اور اپنے خاندان والوں میں دیکھتا ہوں. کہا کہ وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ إِلَى الْكُهَّانِ. کہا کہ اللہ کے نبی، ہم میں کچھ لوگ ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. کاہن، نجومی، جوتشی، جو غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے، اٹکل پچو دوڑاتا ہے. تو معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ إِلَى الْكُهَّانِ. تو پیارے نبی نے کہا کہ لا تأتِهِمْ، معاویہ تم مت جاؤ. لوگ اگر نادانی کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تم کلمہ پڑھ چکے ہو، کاہنوں کے پاس کبھی نہ جانا، غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس کبھی نہ جانا. اس لیے کہ شریعت کی نظر میں یہ اتنا بڑا جرم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کاہن کے پاس جائے 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو مان لے، تصدیق کر دے، فقط کفر بما انزل علی محمد، وہ تو کفر کر بیٹھا. اسی لیے معاویہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا کہ لا تأتیم، لوگ جا رہے تو تم مت جاؤ. تو دوسرا سوال کیا حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے، کہا وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ. کہا اللہ کے نبی، ہمارے قبیلے کے لوگوں میں ایک معمول یہ بھی ہے کہ بدشگونی کا عقیدہ پایا جاتا ہے. تطیر، بدشگونی اور بدفعلی کا عقیدہ. جیسے مشہور ہے نا، سامنے سے کالی بلی چلی گئی، اب کچھ نقصان ہونے والا ہے، برا ہونے والا ہے. گھر کی چھت پہ الو بیٹھ کے پکار دے، الو بیٹھ کے آواز کر دے اور لوگ سمجھنے لگتے ہیں کچھ نقصان ہونے والا ہے.
دن کو منحوس سمجھنا، جگہ کو منحوس سمجھنا، افراد اور انسانوں کو منحوس سمجھنا، تطیر، اس کے بہت سارے بہرحال طریقے تھے. تو کہا کہ یہ نحوست کا عقیدہ، بدفعلی کا عقیدہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ. کہا کہ تطیر کی، بدشگونی کی، بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بس دل کے وسوسے ہیں. شیطان اس طرح کے تصورات، اس طرح کے افکار اور اس طرح کے خیالات دل میں ڈالتا ہے، اور وہی خیالات اگر انسان ان کو اہمیت دے دے انسان کا عقیدہ بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھار سچ مچ اس کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہے تو وہ عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. اسی لیے پیارے نبی نے کہا فلا یصدنکم، یہ وسوسے اگر تمہارے دلوں میں آئے ہرگز ہرگز تمہیں اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھنے سے نہ روکے. مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے وسوسوں کو اہمیت نہ دو، کیر نہ کرو. تیسرا سوال کیا حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے، کہا وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ. کہا کہ اللہ کے نبی ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو زمین پہ خط کھینچا کرتے ہیں، لکیریں کھینچا کرتے ہیں. تو پیارے نبی نے کہا لکیریں کس لیے کھینچا کرتے ہیں؟ غیب جاننے کے لیے. تو پیارے نبی نے فرمایا کان نبی من الانبیاء یخط فمن وافق خطه فذاک. آپ نے کہا کہ گزرے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء و رسول کو ضرورت کے مطابق بعض غیب کی باتیں بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی غیب نہیں جانتے، رسول غیب نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض ضرورت کے مطابق غیب کی باتیں بتا دیتا ہے. ویسے ہی یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا. تو پیارے نبی نے کہا یہ جو خط کھینچنے والوں کی باتیں کبھی کبھار صحیح ہو جاتی ہے وہ اس لیے کہ یہ پیغمبر کو یہ علم دیا گیا تھا. اگر کسی کا کھینچا ہوا خط اور کسی کی بنائی ہوئی یہ لکیریں اس نبی کو دیے گئے علم کے مطابق جب ہو جاتی ہے، موافقت کر جاتی ہے، تو پھر جو ہے بات صحیح نکلتی ہے. یہ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام کے بالکل ابتدا میں آ کر پیارے نبی کے سامنے اپنے قبیلے میں پائی جانے والی بدعقیدگیوں کی ان مختلف شکلوں کو ذکر کر کے ان کے ذہن میں جو کچھ کنفیوژن تھا اس کو دور کیا. پھر دو واقعے حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایسے ہوئے. ایک واقعے میں پیارے نبی کی شفقت، پیارے نبی کی محبت اور لوگوں کو تعلیم دینے، دین سکھانے میں پیارے نبی کی حکمت کا پتہ چلتا ہے. کیا ہے واقعہ؟ آپ کو معلوم ہے شروع میں نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی. ابتدا میں کوئی مسبوق ہے، لیٹ سے آیا، وہ صف میں شامل ہوتے ہوئے بازو والے سے پوچھ لیتا کون سی رکعت چل رہی ہے، بازو والا بتا دیتا دوسری چل رہی ہے، تیسری چل رہی ہے. شروع میں اس طرح بات کرنے کی اجازت تھی. بعد میں یہ اجازت منسوخ ہو گئی. وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے نماز میں ادب کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ آیت جب نازل ہوئی نا، بات چیت کرنے کی جو اجازت تھی وہ منسوخ ہو گئی. اب بات کرنا منع قرار دیا گیا. لیکن حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات نہ تھی کہ یہ جو گفتگو کرنے کی اجازت تھی نماز میں، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. یہ ان کے علم میں بات نہ تھی. ہوا یہ کہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے جماعت کے ساتھ، پیارے نبی نماز پڑھا رہے، ایک صحابی کو چھینک آئی. جب چھینک آئی تو صحابی نے الحمدللہ کہا. اب انہوں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا. کس نے؟ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے. جب انہوں نے بآواز بلند ان کی چھینک کا جواب دیا یرحمک اللہ کہہ کر، لوگ اپنی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگے اور اشارہ کرنے لگے. جب لوگ دیکھنے لگے، اشارہ کرنے لگے، پھر اور ایک مرتبہ گفتگو کر دی حضرت معاویہ نے. کہا کہ واہ سکل امیہ ما شأنکم تنظرون الیہ. کہا کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، سب لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو تم لوگ؟
تو جو نمازی صحابہ تھے صف میں وہ اپنے ہاتھ کو اپنی ران پہ مار مار کے انہیں خاموش کرنے لگے، ہاتھ سے مار مار کے. کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے خاموش کر رہے تو خاموش ہو گیا میں. پیارے نبی نے سلام پھیرا. اب ظاہر بات ہے غلطی ہوئی تھی، وہ بھی نماز میں بات چیت کرنے کی غلطی. فرماتے ہیں حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے، وہ سمجھ رہے تھے کہ پیارے نبی سخت گرفت کریں گے، غصہ کریں گے، ڈانٹیں گے، لیکن پیارے نبی نے جس پیارے لہجے اور اسلوب سے سمجھایا، حضرت معاویہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ ما رأیت معلما قط احسن منہ. کہا کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر کوئی معلم میں نے نہیں دیکھا. فواللہ ما زجرنی ولا کہرنی ولا شتمنی. نہ پیارے نبی نے غصہ کیا، نہ پیارے نبی نے ڈانٹا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس مجھے فرمایا کہ نماز میں بات چیت کرنا مناسب نہیں ہے، نماز میں بس اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی اور قرآن مجید پڑھنا چاہیے. دیکھیے سبحان اللہ، لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے، لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے، جی والدین بھی اپنی اولاد کو تربیت سکھاتے ہوئے سختی کر بیٹھتے ہیں، بیجا سختی. اس اساتذہ بھی اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے ہوئے بیجا سختی کر بیٹھتے ہیں. بات جہاں تک ہو سکے نرمی سے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. سختی بات کو بگاڑتی ہے. ہاں کبھی سختی بھی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن وہ آخری چارہ کار ہے. لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ. دیکھیے کیا تاثر ان کے دل میں بیٹھا حضرت معاویہ کے، اور کس جذبے کے ساتھ وہ اپنے اس تاثر کا اظہار کر رہے کہ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ سے بہتر استاد، آپ سے بہتر معلم نہیں دیکھا. اللہ اکبر. دوسرا ایک واقعہ جو حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہوا، وہ یہ، ان کی ایک لونڈی تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی. ایک مرتبہ یہ لونڈی بکریاں چرانے کے لیے لے گئی. ہوا ہے کہ بھیڑیے نے ایک بکری کو اچک لیا. معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک انسان تھا، ایک بکری کا خسارہ ہوا، بھیڑیا ایک بکری کو اچک لے گیا تو مجھے غصہ آیا اور میں نے اپنی اس لونڈی کو ایک زبردست تماچا دے مارا. بشری تقاضا غالب آیا، مار دیے. حالانکہ اس لونڈی کی کوئی غلطی نہ تھی. بھیڑیا آیا اچک کے لے گیا تو لونڈی کی غلطی کیا ہے؟ اسی لیے احساس ہوا حضرت معاویہ کو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی اس طرح میں نے اپنی لونڈی کو مار دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہیں اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا. حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کے نبی گواہ رہیے، اس کو آزاد کیے دیتا ہوں. یہ جو میں نے غلطی کی ہے نا، اس غلطی کا تدارک یوں کروں گا کہ اپنی اس غلطی کے بدلے اس لونڈی کو آزاد ہی کر دیتا ہوں. پیارے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بلا لاؤ اس کو، دیکھتے ہیں وہ مومن ہے کیا. معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ بلا لائے اس لونڈی کو. تو پیارے نبی نے یہ جاننے کے لیے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں، آپ نے اس سے دو سوال کیے. پہلا سوال کیا این اللہ، لونڈی سے کہا کہ اللہ کہاں ہے بتاؤ. فاشارت الی السماء، صحیح مسلم کی حدیث ہے. فاشارت الی السماء، لونڈی نے انگلی سے آسمان کی جانب اشارہ کیا. مطلب یہ کہ اللہ آسمانوں میں اوپر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر ہے. اچھا، پیارے نبی نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس لونڈی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ لونڈی عربی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی. جب پیارے نبی نے پوچھا کہ میں کون ہوں تو اس نے پیارے نبی کی طرف اشارہ کر کے پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا. مطلب یہ کہ آپ آسمان سے بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہیں. پیارے نبی نے کہا اعتقها فإنها مؤمنہ، کہا کہ معاویہ آزاد کر دو، یہ لونڈی مومن ہے.
ہاں دیکھو پیارے نبی نے اس کے ایمان کو جانچنے کے لیے ایک تو رسالت کا سوال کیا اور دوسرا این اللہ، اللہ کہاں ہے. لونڈی سلیم الفطرت تھی، اس نے آسمان کی جانب اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علی ہے، وہ سب سے بلند و بالا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس کی ذات بھی اعلیٰ ہے، اس کی صفت بھی اعلیٰ ہے، وہ 7ویں آسمان پر عرش پر مستوی ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہے، اس کی ذات ہر جگہ نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں، اس کی ذات تو 7ویں آسمان پر عرش پر، 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. تو یہ شہادت جب اس لونڈی نے دی تو آپ نے کہا کہ آزاد کر دو، یہ لونڈی مومن ہے اور مومنہ ہے. تو دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غلطی ہوئی، ایک تماچا رسید کر دیا تھا اس بیچاری لونڈی کو، لیکن فوراً احساس ہوا اور تدارک کیسے کیا دیکھیے، اپنی اس غلطی کے نتیجے میں اس لونڈی کو پوری طرح سے آزاد ہی کر ڈالا. یہ صحابہ کی خصوصیت ہے، بشری تقاضے ان پہ غالب آتے تھے لیکن فوراً وہ اپنے مقام اور مرتبے کے تقاضوں کو سمجھ کر اپنی غلطیوں کا تدارک فرما لیا کرتے تھے. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ جو سبق ہے، جو دروس ہے، اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں بھی ان تعلیمات کو، ان اخلاق کو، ان صفات کو اپنانے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.